الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کل کے بیانوں میں مواعظ کے اندر لوگوں کو پورا فائدہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہم مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھتے تو ہیں لیکن اس میں یہ دعا کر کے نیت کر کے نہیں بیٹھتے کہ پیارے اللہ جو ہماری ضرورت کی چیز ہے اس کو ہمیں سنائیے اور جو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے سامنے والے کی زبان سے وہ کہلوائیے. نہ کئی مرتبہ کہنے والا نیت لے کر بیٹھتا ہے نہ سننے والے نیت لے کر بیٹھتے ہیں بلکہ سننے والے تو یہ سوچتے ہیں کہ ایک مجلس ہے پرٹیکولر ڈے میں متعینہ دن کے اندر یہ منعقد ہوتی ہے اور اس میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے سنایا جاتا ہے, دعا کے بعد اختتام ہو جاتا ہے, چلو ہم دعا میں شرکت کرتے ہیں. تو ان کا مقصد ہوتا ہے دعا میں شرکت کرنا. تو دعا سے پہلے کے جو عمل ہے سننا سنانا کہنا جی اور اصلاح و تربیت کی جو بات ہے ان سے اس کو کوئی غرض نہیں. تو نہ کہنے والے کی نیت ہوتی ہے اور نہ سننے والے کی نیت ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجلسیں اور محفلیں بے نفع ہوئی, کوئی نفع ہی نہیں ہو پا رہا اس کا. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہیں, آپ کے لیے سود مند ہیں, اور آپ بھی نیت کریں کہ پیارے اللہ وہ بات کہلوائیے جو ہماری ضرورت کی. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ نصیحت کیجیے, بے شک نصیحت مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے, مومنوں کو نفع پہنچاتی ہے. جب کہنے سننے کا ماحول ہوتا ہے اور کہنا سننا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, ہمدردی کے ساتھ ہوتا ہے, شفقت بھرے انداز سے ہوتا ہے, کہنے والا بھی مخلص ہوتا ہے, سننے والا بھی کہنے والے کی بات کو اپنی خیر خواہی سمجھ کر سنتا ہے, یقیناً نصیحت کا پھر اثر ہوتا ہے. اگر کہنے والے کا انداز بے ڈھنگا ہو اور سننے والے نے دل پہ تالے لگا رکھے ہوں اور یہ سوچ رکھا ہو مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہوں, بہت کچھ سمجھا ہوا ہوں, بہت کچھ دنیا دیکھا ہوا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اصلاح کے دروازے بند کر لیے. تب اس کی اصلاح ممکن نہیں, اس نے اصلاح کے دروازے بند کر رکھے. یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. عام طور پر دیکھیں گے کہیں 12 بیانوں کی لسٹ لگی ہوگی کہ اس مہینے کے اندر 12 بیان منعقد ہوں گے اور کچھ گھروں پہ روشنی ہوگی اور کچھ جلسے جلوس کی تیاری ہوگی. دوستو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ یہ کوئی جز وقتی نہیں تھی یا خاص قسم کے دن کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یاد کر لو اس کے بعد پھر بھول جاؤ. 365 دن کا سال ہوتا ہے تو ایک دن یاد کر لو, 364 دن جو ہے پھر بھول جاؤ. تو ایک دن یاد کرنے کا اہتمام کرنا, ایک دن خوشی منانے کا اہتمام کرنا اور بقیہ دنوں میں بھول جانا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے بھی دوسری قوموں کی طرح گویا اس کو ایک تہوار بنا لیا. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے آٹھوں پہر یاد رکھنے والی شخصیت ہے. اور بھلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, اس لیے کہ ہر ادا ہماری وہ ہونی چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی.
تو جب ہر ادا ہماری وہ ہونی چاہیے جو آقا کی ادا تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر لمحے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے۔ تو سیرت کے کئی پہلو ہیں، ایک صورت اور ایک سیرت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا انداز کیا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، ناک کیسی تھی، جی ہاتھ کیسے تھے، پیر کیسے تھے، قد کتنا بڑا تھا، دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کے حلیے کو بیان کرنا سیرت کا یہ بھی حصہ ہے، لیکن یہ صورت سے متعلق ہے، اور اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے تذکرے سننے سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ لیکن اس تذکرے سے ہمارے لیے کوئی عملی پہلو نہیں نکلتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، اب یہ خوبصورتی ہمارے لیے اختیار میں نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی خوبصورت بنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جس طرح کی تھی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی ناک ایسی بنائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک پر گوشت تھے، چکنے تھے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اپنے پیروں کو ایسا بنائیں۔ تو یقیناً اس تذکرے کو سننا بھی عبادت، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے پہلو کو سن کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا تصور آنا اور دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیٹھنا، یہ بھی عبادت، یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل کا پہلو کوئی نہیں نکلتا۔ تو سیرت کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے عملی پہلو۔ ویسے سیرت کے دو پہلو ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمارا اعتقادی پہلو مضبوط ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، سب سے چھوٹے سب سے بڑے نبی، سب سے آخر میں آنے والے لیکن انبیاء کے سردار نبی، یہ ہمارا عقیدہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں، نبوت کے دروازے پر تالا لگ چکا، ختم نبوت ہو چکا۔ تو یہ اعتقادی پہلو ہے سیرت کا، اور ایک عملی پہلو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ کے اندر جو کام کرنے کے لیے کہیں ان کو ہم کریں دل و جان سے، محبتوں کے ساتھ، اور جن کاموں سے منع کیا ان چیزوں سے بچیں، جن چیزوں کو محبوب نے پسند فرمایا ان کو ہم پسند کریں، اور جن چیزوں کو ناپسند کیا ہم ان کو ناپسند کریں۔ یہ ہے عملی پہلو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جو پیدائش سے لے کر بعثت تک کا ہے، یعنی نبوت تک کا، یہ 40 سال پر محیط ہے۔ پھر ایک پہلو وہ ہے جو نبی بننے سے لے کر مکہ مکرمہ کے درمیان رہنے کا ہے، اور ایک پہلو وہ ہے جو مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ کی زندگی پر مشتمل ہے، جو ہجرت کے بعد والا۔ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کا قیام اور مدینہ طیبہ کا قیام، اور یہ دعوتی جو پہلو ہے یہ 23 سال پر مشتمل ہے، 23 سال پر محیط ہے۔ اور نبوت ملنے سے پہلے پیدائش سے لے کر نبوت تک یہ 40 سال پر محیط ہے۔ اس طرح کل 63 سال کی زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے۔ تو ان تینوں پہلوؤں پر نظر رکھنا، ہم کو سیکھنا، سمجھنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور عبادات کے اعتبار سے چند پہلوؤں پر ہم نے عمل کر لیا۔ مثلا ہم نماز ایسی پڑھتے ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی، ہم اذان تکبیر اس طرح سے دیتے ہیں، سنتے ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر بتلائی، جی رمضان کے روزے ویسے رکھتے ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا۔ اور ہم تراویح اس وقت پڑھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں تراویح پڑھی۔ تو عبادت کے چند پہلوؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جی حیات طیبہ سے لے کر بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اور بیٹھنا، نشست و برخاست، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کرنا، بہیو کرنا، پھر اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ،
جی خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ، پورے رشتہ داروں کے ساتھ، جی پھر سفر میں اور حضر میں، خوشی میں اور غمی میں، جی صحت میں اور بیماری میں، یہ تمام کے تمام پہلو جو ہماری زندگی سے بھی وابستہ ہیں، خوشی اور غم، جی سفر اور حضر، صحت اور بیماری، جی غریبی، فاقہ کشی اور امیری، یہ سارے کے سارے پہلو ہمارے ساتھ بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ پہلو رہے، تو ہم اپنی زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عملی نمونہ بنائیں کہ محبوب نے ان تمام حالات کو کس طرح فیس کیا، ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہے، اور 40 سال پر نبوت ملنے کے بعد پھر ہجرت تک مدینہ طیبہ میں رہی، دعوتی آپ کا نظام الحیات رہا، پھر یہاں سے یہاں نکاح ہوا، بچے ہوئے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئی، تو دنیا میں آنے سے پہلے ابو کا انتقال ہو گیا، دنیا میں آنے کے بعد پیاری والدہ، جی 6 سال کے تھے کہ والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر ابھی 10 سال کے تھے کہ دادا جان کا انتقال ہو گیا، اور دادا جان نے پھر جی چچا کے حوالے کیا، 40 سال کے ہوئے، نبوت ملی، اور پھر چچا کا انتقال ہو گیا، پھر لوگوں نے اتنی دشمنی کی کہ اس کے بعد دیش نکالا ہوا، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ اگر سیرت کو کوئی پڑھے تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ شخص جو ہے کائنات کا ناکام شخص تھا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لو، باپ کا پیار نہیں ملا، ماں کی شفقت پوری نہیں ملی، دادا کا سایہ نہیں ملا، چچا نے کفالت کی، چچا کا سایہ چلا گیا، جی اور پھر وطن سے بے وطن ہوئے، اور بیوی کا انتقال ہو گیا، وطن سے بے وطن ہوئے، تو یہ شخص انتہائی ناکام تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ جانے کے بعد پھر ایک زندگی میں وہ انقلاب آیا کہ فتوحات پہ فتوحات ہوئی، اور دین کی دعوت عام ہوئی، اور یہ ظلمن نہیں ہوئی، جبرن نہیں ہوئی، ظلمن نہیں ہوئی، بلکہ اسلام کے محاسن کو دیکھ کر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیو اور برتاؤ دیکھ کر لوگ اسلام میں جوک در جوک شامل ہوتے چلے گئے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا کر کے، اور ہر قسم کے وہ سہارے جو دنیا میں کسی بندے کے لیے سپورٹ ہوا کرتے ہیں اور ہمت کا باعث ہوا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے سہارے اللہ پاک نے سمیٹ لیے، لے لیے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا یکتا کر دیا۔ تو دنیا والوں کو یہ سبق دینا تھا، جی اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھانا تھا کہ میرے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ نیز ان تمام غموں سے اور دکھوں سے اور تکلیفوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گزار کر یہ بتلانا تھا کہ دکھ کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، اور خوشی کسے کہتے ہیں۔ اب جس شخص نے شادی نہ کی ہو، شادی کر کے چھوڑ دی ہو، بچوں کی خوشی نہ ہوئی ہو، بچوں کی وفات کا غم نہ ہوا ہو، جی خاندانی زندگی کا کوئی تجربہ نہ ہو، اب وہ شخص اگر حاکم بنے دنیا کا اور دنیا کا نظام چلانا چاہے اور پھر کہے کہ بچوں کو پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، جی تو پھر پہلے بیٹی پیدا کر کے تو دکھاؤ کہ بیٹی کو گود میں لینے کی خوشی کیسی ہوتی ہے۔ پیدا تو ہوئی نہیں اور کہہ رہے پڑھاؤ اور بچاؤ، پہلے بلاؤ تو صحیح، تو نعرہ تو یہ ہونا چاہیے بیٹی بلاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، ان کو زندہ درگور مت کر دو، انہیں جلا مت دو، جہیز کے نام پر ان کو بھیڑ مت چڑھا دو رسم و رواج کو۔ نعرہ تو یہ ہونا چاہیے بیٹی بلاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام تربیت کے مرحلوں سے گزارا۔ جی باپ دنیا میں نہیں تھے، جب دنیا میں آئے تو جس کو ابو کہیں کہ ایسی ہستی نہیں تھی۔ جی ماں نے 6 سال شفقت کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پرورش کی،
تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی ممتا دل میں بیٹھ گئی۔ جب مدینہ طیبہ حضرت آمینہ جب مدینہ طیبہ گئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، کیونکہ مدینہ ابھی گئی نہیں تھی کہ میں جا کر دکھاؤں اس بچے کو اور وہ قبر بھی دیکھوں کہ میرے شوہر کہاں مدفون ہے۔ اور جب واپس ہو رہی تھی تو ابوا نام کے مقام پر حضرت آمینہ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا اور ام ایمن جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خادمہ تھی اور انہوں نے بھی اپنی چھاتی سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، رضائی ماں بھی تھی جی۔ جب وہاں تدفین کا عمل وجود میں آیا اور جب چلنے لگے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے لپٹ کر رونے لگے اور کہا امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ام ایمن نے بمشکل تمام محبوب کو اٹھایا اور لے کے چلی، اور جیسے چلی تو فوراً ہاتھ چھڑایا اپنا اور پھر قبر سے جا کے چمٹ گئی، میری امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے تو 6 دن 7 دن 8 دن کا جتنا بھی وقت لگا پورے راستے روتے رہے۔ تو ماں کا غم اس کو کہتے ہیں۔ پھر یتیم پلے بڑھے، بکریاں چرائی۔ تو جس آدمی نے غربت دیکھی ہو، جس نے تنگی دیکھی ہو، وہی تو غریبوں کا خیال کر سکتا ہے۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اور غریبوں کی غربت کی تذکرے کیے جائیں تو ان کو غریبوں کی غربت میں جو تنگی اور تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو کسی نے نہ سہا ہو تو وہ کیا جانے تکلیف کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانے تکلیف کسے کہتے ہیں۔ جس کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہو، جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہوں، وہ غریبوں کی بات کریں، ان کی زبان پر لفظ غریب آ ہی نہیں سکتا۔ اور غربت کی جو تنگی ہوتی ہے اور غربت کے لفظ کے پیچھے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس مرحلے سے گزرے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل سے بھی گزارا، ان مراحل سے بھی گزارا۔ پھر تجارت کسے کہتے ہیں، نفع نقصان کسے کہتے ہیں، جس نے تجارت کی ہو۔ تاجروں کے حالات کسے کہتے ہیں جی، اونچ نیچ کسے کہتے ہیں، دھوکہ کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں۔ جن مرحلوں سے گزرا ہو، ان تجربات سے گزرا ہو، وہی تو یہ سب سمجھ سکتا ہے۔ آج کے دور کے جتنے دنیا کے حکمران ہیں وہ چونکہ ان مرحلوں سے نہیں گزرے، ان کو نہیں پتا کہ دکھ کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں، تنگی کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ لہٰذا آج پوری دنیا جو پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو جب ان تجربات سے وہ نہیں گزرے تو جن تجربات سے اور جن چیزوں سے رعایا گزر رہی ہیں ان کو اس کا ادراک بھی نہیں، حکام کو اس کا ادراک بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام مراحل سے گزارا، اور ان تمام مراحل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا بیہیو کیا، کس طرح ریئیکٹ کیا، اور کس طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب زندگی گزار کے دکھائی۔ ہر شخص کو ہر پہلو میں ایک سبق ملتا ہے، ہر شخص کو ہر پہلو میں ایک سبق ملتا ہے۔ لہذا جب ہمارے کان میں کسی نے پیدائش کے وقت پر تکبیر کہی تھی اور اذان کہی تھی، اذان کہی تھی اور تکبیر کہی تھی دائیں بائیں کان میں، اس میں پہلا لفظ یہی تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اندر یہ سب سے پہلا سبق مومن کو دیا جاتا ہے کہ اے بندے، اس کائنات میں تیرا آنا مبارک، تو آ تو گیا، ہم نے تجھے بھیج تو دیا، لیکن دیکھ یہاں تجھے تیرے قد سے بڑی 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 چیزیں ملیں گی دیکھنے کو۔ مثلا جس چھت کے نیچے تو پیدا ہوا وہ چھت بڑی، اس کی رفعت، اس کی بلندی بڑی۔ اگر آنگن میں گھوڑا اونٹ بندھا ہوگا تو وہ بڑا، اور جب تجھے آنگن میں لے کے نکلیں گے تو آسمان کی رفعت بڑی، آسمان میں چمکتا ہوا سورج بڑا، رات کو دیکھے گا تو ستارے جگمگائیں گے اور چاند دمکتا ہوا چمکتا ہوا نظر آئے گا، یہ بہت بڑا۔ جس گھر میں جس محلے میں رہتا ہوگا ممکن ہے دامن میں کوئی پہاڑ بھی ہو، پہاڑ بڑا، پہاڑوں پہ اگے ہوئے درخت بہت بڑے، اور باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے سمندر کے کنارے جی تیرا گھر ہو، مکان ہو، سمندر موجیں مارتا ہوا سمندر بڑا، لیکن خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، یہ سب ہماری مخلوق ہیں، یہ بڑی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
پھر کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہی رب میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بھکتی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، وہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو جو سب سے بڑا ہے وہی تو میرا معبود ہے۔ اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں، چاہے یہ اپنے وجود کے اعتبار سے بہت بڑی ہو، چاہے آسمان بہت بڑا ہو، چاہے سورج بہت بڑا ہو، چاہے دریا بہت بڑے ہوں، چاہے پہاڑ بہت بڑے ہوں، چاہے زمین بہت بڑی ہو، اور نفع نقصان کے اعتبار سے چاہے چیزیں بڑی ہوں، آگ بڑی نظر آئے، سانپ چلتا ہوا سانپ، ڈسنے والا سانپ بڑا نظر آئے، لیکن یہ سب چیزیں اضافی اعتبار سے بڑی ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑی ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں سب حقیر ہیں، سب ذلیل ہیں، سب چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ جب سورج کو ماننے والے سورج کو اپنا معبود مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ کہ سورج باکمال ہے، سورج خوبصورت ہے، سورج چمکتا ہوا دمکتا ہوا ہے، سورج کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، سورج چیزوں کو پکاتا ہے، اگاتا ہے، نکالتا ہے، اس کی روشنی میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ جب سورج اتنا باکمال ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ اتنا تو سمجھیں کہ اس کا خالق کیسا باکمال ہوگا۔ جب سورج اتنا باکمال ہے تو سورج کا پیدا کرنے والا رب کتنا باکمال ہوگا۔ جب سیب اتنا میٹھا ہے تو میٹھے سیب کا خالق اور مالک کتنا میٹھا ہوگا۔ جب گنے کو پیدا کرنے والا رب گنے کو پیدا کر رہا ہے اور اس کا رس اتنا میٹھا ہے تو گنے کو پیدا کرنے والا رب کتنا میٹھا ہوگا۔ جب مور کو پیدا کرنے والے رب نے مور کو پیدا کیا اور مور اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھتے ہی رہو دیکھتے ہی رہو، تو اس مور کو پیدا کرنے والا رب کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ تو گھوم پھر کر ساری کی ساری بات اللہ کی طرف آتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ان مخلوقات کے اندر اتنا کمال رکھا اور اتنا جمال رکھا، وہ رب کتنا باکمال و باجمال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مومن آدمی نہ سورج کے سامنے جھکتا ہے نہ اس کو سلام کرتا ہے، نہ چاند کے سامنے جھکتا ہے نہ چاند کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی نفع نقصان دینے والی چیز سے ڈر کر اور خوف کھا کے اور محبت کر کے اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ وہ تو جھکاتا ہے ان تمام مخلوقات کے خالق اور اپنے رب کے سامنے، وہ ہے اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہے وہی میرا معبود ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہم نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی جو اذان اور تکبیر سنی، وہ دونوں کے الفاظ سے ملن تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو توحید کا اقرار ہوا، رسالت کا اقرار ہوا۔ توحید اور رسالت کے بعد تیسری چیز ہے اعمال، اس لیے کہ عقائد درست ہونے کے بعد اب بندے کو چاہیے کہ وہ اعمال کرے۔ لہذا کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ چنانچہ نماز ادا کی۔ اب نماز کیا ہے؟ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، اور اس کے بعد اعمال ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یقیناً اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بیچ میں تین چیزیں ہیں، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد اعمال کی دعوت، اور پھر آخر میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس کو دعوت تامہ کہا گیا ہے۔ ان الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت کم کر رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم نے توحید اور رسالت کا اقرار تو کر دیا، لیکن عملی پہلو کے اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں، عملی پہلو کے اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں۔ عدالتوں میں جا کے دیکھو، برقع پہننے والے ملیں گے،
جس دین کے اندر سارے مسائل اور سارے پرابلم کا حل ہے، اس کے سولوشن ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ دین کے ماننے والے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک ہے عدالتیں اور ایک ہے دارالقضاء۔ عدالتوں میں وہ جاتا ہے جس کے دل میں عداوت ہوتی ہے۔ آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے، لیکن عدالتوں کی طرف جانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں عداوت اور دشمنی ہوتی ہے، وہ انصاف لینے جاتے ہیں۔ اور دارالقضاء اور دارالفتہ میں وہ بندہ آتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خوف خدا ہے، ڈرنا ہے کہ مجھے انصاف کے پہلو معلوم کرنا ہے کہ میرے ذمے جس کے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں۔ وہاں لینے کے لیے اور چھیننے کے لیے جاتا ہے اور یہاں دینے کے لیے جاتا ہے۔ مفتی کے پاس، قاضی کے پاس اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کا مقصد اور منشا صرف یہ ہے تاکہ میں یہ معلوم کروں کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ان کو مجھے ادا کرنا ہے، کس طرح ادا کروں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ ہے۔ تو آج کی عدالتوں میں لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر یقین نہیں رہا، شریعت پر اعتماد نہیں رہا، شریعت پر بھروسہ نہیں رہا، اور شریعت کے پلیٹ فارم سے سمجھنے کی طلب نہیں رہی۔ اس لیے دوستو، آج اس محفل میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، بن مانگے آپ نے ہمیں ایمان دیا، کلمہ دیا، ہمیں مسلمان بنایا، پیارے اللہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کر دیجیے تاکہ ہم ہر پرابلم، ہر پریشانی کا حل اسی دین کے اندر، اسلام کے اندر تلاش کریں۔ یاد رکھیں دوستوں، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ دو لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ، دو کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو گون، دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول اور کیل، دو پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو ایروڈائٹ، اور دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہو تو یہ اس کے لیے کیا حل ہے؟ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے دین ہے دوست۔ دین ہوگا تو دل جڑ جائیں گے، اور دین نہیں ہوگا تو دل پھٹ جائے گا۔ دین ہوگا تو اجنبیوں کے جڑ جائیں گے، اور دین نہیں ہوگا تو سگے بھائیوں کے پھٹ جائیں گے۔ یاد رکھیں، اس لیے دین کی بنیادوں پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، ہم تجارت کریں، تجارت کی اصطلاحات معلوم کریں اور پہلے اس کو شریعت پر اپلائی کریں۔ شریعت ان اصطلاحات کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن دے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، ایسا نہ ہو، بلکہ ٹرم کنڈیشن معلوم کر لکھو، تو لکھنے کے بعد مفتی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب میں اس طرح سے بزنس کرنے جا رہا ہوں، آپ ذرا سمجھیے، آپ مجھے شریعت کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ وہ کہیں گے اتنا کریکشن ہے، اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، اور جب تک یہ رہے گا تو یہ حرام ہے۔ حرام ہوتے ہوئے برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ ہم میں کتنے ہیں دوستوں جو پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، نہیں معلوم کرتے، تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج گھروں کے اندر ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا، ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا، اور اتنے پیارے پیارے رشتے، میاں اور بیوی کا رشتہ، بیٹی اور ماں کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، یہ اتنے عظیم اور پاکیزہ رشتے ہیں کہ یہاں نفسانیت ختم ہو جاتی ہے، یہاں غیرت سامنے ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ یہ اتنے پاکیزہ، اتنے عظیم رشتے ہیں کہ یہاں شیطنت دور ہو جاتی ہے، لیکن افسوس اتنے پاکیزہ رشتے ہونے کے باوجود یہاں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ بھائی کی بہن سے نہیں جمتی، بہن کی بھائی سے نہیں جمتی، بیٹے کی ماں باپ سے نہیں جمتی، ماں باپ کی بیٹے سے نہیں جمتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفرت ہے، دین سے دور ہے، ادب اور احترام نہیں رہا، مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان رہے۔ ایک لڑکی کا مسئلہ آیا کہ حضرت چند دن پہلے اس بچی کا نکاح ہوا اور اس کی مرضی نہیں تھی، اور ماں باپ نے اپنے حساب سے تحقیق کر اس لیے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو دھکا تو نہیں دیتا، بیچتا تو نہیں ہے، تحقیق کر کے نکاح کیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، چند مہینے بھی ہو گئے، ساتھ میں گزارتے ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے کہ ان کے ساتھ مجھے نہیں رہنا۔ تو کیا وجہ؟ کہ ایک تو یہ بولتے نہیں ہیں، کم بولتے ہیں۔ اب کم بولنا یہ کوئی عیب تو نہیں، ہنر ہے نا،
لیکن ہنر عیب نظر آ رہا ہے. گویا بک بک کرنا پسند ہے اور خاموش رہنا جی کم گوئی جو ایک مومن کی صفت ہے کہ آدمی بولے تو نفع کا بولے، کام کا بولے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے. جو ہنر تھا اس کو عیب سمجھ میں آ رہا ہے اور جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھ رہے ہیں. دوسرے ان کے کوئی دوست بھی نہیں، کوئی دوست نہ ہونا، کم سے کم دوستوں کا ہونا، کم سے کم یارانہ ہونا، اللہ سے جڑنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تو ہنر ہے نا. لیکن یہ عیب نظر آ رہا ہے. گویا دوست ہونے چاہیے. کیوں؟ جب دوست ہوں گے تو یہ بھی ان کے یہاں مجھے لے جائیں گے گھمانے کے لیے، اور وہ بھی یہاں آئیں گے تو مجھے بھی کچھ دیکھنے کو ملے گا. اس کا مطلب تو اندر شیطانیت ہے. اور بک بک کرنا پسند ہے. ہائے ہائے کتنی بری بات ہے. جو صفات تھی جو کمالات تھے وہ عیب بن گئے، اور جو عیب تھے وہ کمالات بنتے نظر آ رہے. بھائی جب وہ کم بولے گا تو کم کام شروع کرے گا تو وقت بچے گا. جب وقت بچے گا تو اس کو صرف کرے اللہ کی محبت میں، طاعت میں، عبادت میں، مطالعے میں، اس میں کرے. اس کا مطلب یہ کہ ذہن کتنا فاصل ہو چکا ہے، کتنا ذہن فاصل ہو چکا ہے. اور دوستو ایک بات اچھی طرح اور سمجھیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناتوں کے بارے میں جس چیز کو اہمیت دی ہے اس چیز کو ہم اہمیت کے ساتھ نہیں دیکھ رہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اجرن بن چکی. مبارک نام کے ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں. وہ ایک باغ میں مینیجر تھے. ایک مرتبہ باغ کا مالک باغ میں آیا اور کہا کہ ذرا مجھے پیاس لگی ہے، کسی درخت کے پھل کا جوس نکال کے مجھے دو. تو یہ مبارک گئے ایک درخت سے انہوں نے انار توڑا اور نچوڑ کے گلاس میں پیش کیا. ابھی انہوں نے اس کو چکھا. کہا مبارک عجیب آدمی ہوں، اتنے زمانے سے تم میرے باغ میں رہ رہے ہو، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا مزاج کیا ہے، کس درخت کا پھل کس ذائقے کا ہے. ذرا اچھا سا کوئی درخت کا پھل لے کر آؤ نا، اس کا جوس نکال کے لاؤ. تو کہا سر سوری. آج کی زبان میں کیا کہیں گے؟ سر سوری، صاحب معاف کیجئے، اتنے سال سے میں آپ کے باغ میں محنت مزدوری تو ضرور کر رہا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے آج تک میں نے اس باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا، نہ گرا پڑا اور نہ توڑ کر. تو مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا امانت دار ہے یہ شخص کہ پڑا ہوا پھل کام کرنے والے وہ تو ان کے لیے مباح ہوتا ہے، لیکن نہ پڑا ہوا کھایا نہ توڑ کے کھایا. کہ کتنا متقی شخص ہے. فوراً کا اچھا مبارک، آج تک تم نے میری خدمت کی ہے، آج کے بعد آپ اللہ کی خدمت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. یہاں اپنا کام اپنے ماتحتوں کے حوالے کریں اور میرے ساتھ چلیں. چنانچہ اپنے گھر لے کر آ گیا اور پیون ہاؤس جو بنے ہوتے ہیں یارڈ میں، وہ کوئی ایک گھر ان کو دے دیا کس پہ رہیں. اب یہ بندہ وہاں اللہ اللہ کرتا، عبادتیں کرتا، وقت کھانا کھاتا، آرام کرتا. مالک جب بھی گھوڑے پر کبھی سفر کر کے آتا تو پہلے اس کے کولی کے سامنے، گھر کے سامنے روکتا، اس سے دعا کی درخواست کرتا، سفر کے حالات سناتا، دعائیں لے کے جاتا. تو جانتا یہ متقی شخص ہے. تو ایک مرتبہ وہ شخص آیا، چہرہ کچھ اداس سا تھا اور ٹینشن تھی، سٹریس کنڈیشن میں. تو مبارک نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ متفکر معلوم ہوتے ہو. کہا میری ایک بیٹی ہے، اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا، مختلف شہزادوں کے پیغام آ رہے ہیں اس سے نکاح کے لیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کا انتخاب کروں، آپ میری کچھ رہبری کریں. تو مبارک نے کہا کہ معاملہ تو بڑا آسان ہے. یہودیوں نے مال پسند کیا، عیسائیوں نے جمال پسند کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دین کو پسند کیا. فظفر بذات الدین، دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ، یہ ملتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھو کہ جتنے بھی پیغام خطبے آئے ہیں ان کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ اس میں دیندار کون ہے. جو دیندار اس کو ایک طرف کر لو، باقی کو ریفیوز کر دو، عذر کر دو، منع کر دو. مسئلہ بڑا آسان ہے. اب اتنی تحقیق کرنا تو آسان ہے کہ دیندار کون ہے. چنانچہ اپنی بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے گئے تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے آج مسکراتے ہوئے گھر میں آئے. تو کہا مبارک نے ایک مسئلہ حل کر دیا. کہ وہ کیا؟ کہ میں اپنی پریشانی لے کر اس کے سامنے گیا تو اس نے کہا کہ اس کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے دین کو پسند کیا ہے،
تو یہ جو پیغامات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دیندار کون ہے. تو آپ پلیز آپ میری رہبری کریں, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پیغامات آئے ہیں تو ان میں دیندار کون ہے. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں مبارک کچھ کم دیندار نظر آ رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے. بس فوراً آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور چکا چوند ہو گئی, سر پہ ہاتھ مارا. وہ ہم تو دوسروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یہ تو گھر کے آنگن میں موجود ہے. چنانچہ واپس اور آنے کے بعد کہا مبارک میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں, میری بیٹی میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں, کیا آپ کو منظور ہے؟ یقیناً اس دیندار شخص نے, متقی شخص نے گردن جھکائی ہوگی اور ذات حق کی طرف متوجہ ہو کر چند جملے استخارے کے کہے ہوں گے, اللہ سے دعا مانگی ہوگی, اللہ مغفر لی وغفر لی. اس نے اس بات میں جواب دے دیا. لیجئے, کل تک باغ میں تھے, مزدور تھے, نوکر تھے, اور وہاں سے پھر یارڈ میں آئے اور یارڈ سے گھر میں آ گئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے عزت عطا فرماتے ہیں. آگے چل کر ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا, آگے چل کر ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا جو محدثین اور فقہاء کا امام اور شیخ بنا. اس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک. تو دیکھیے بات نیک تھا, بات نیک تھا. اس نیک بات کو اللہ پاک نے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ محدثین اور فقہاء کا امام بنا. اب یہ نیکی اور تقویٰ کیسے آیا؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے آیا. یہ صرف شریعت اور سنت اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الفاظ پڑھ کر, یعنی صرف جان لینے کا نام سیرت اور دین نہیں ہے, بلکہ جان لینے اور مان لینے کا نام دینداری. آج ہم شریعت کا, دین کا اور سیرت کا صرف نام جانتے ہیں, باقی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 24 گھنٹے ہمیں پہلو بتایا زندگی گزارنے کا, اس طرح زندگی ہم گزار کر رہے ہیں. بٹ دوستو, موٹی سی بات ہے, ڈاکٹر چاہے جتنا قیمتی ہو, چاہے جتنا تجربے کار ہو, اس نے دوائی چاہے جتنی دماغ پاشی کر کے غور و فکر کر کے تدبر کر کے جی آپ کے لیے تجویز کی ہو, اور دوائی چاہے جتنی قیمتی ہو, ڈاکٹر چاہے جتنا تجربے کار ہو, دوائی چاہے جتنی مہنگی اور قیمتی ہو, اگر اس کے بتائے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو دوائی نافع نہیں ہو سکتی. دوائی نافع نہیں ہو سکتی. اور دوائی کو کوئی یہ دوش نہیں دے سکتا کہ اس میں شفا نہیں, اور ڈاکٹر کو کوئی یہ دوش نہیں دے سکتا کہ یہ ماہر نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اپنی جگہ قابل, اور دوائی کے اندر بھی اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے. لیکن یہ سب چیزیں تو تبھی تو ہوں گی جب اس کی بات مان کر آدمی اس کے طریقے کے مطابق اس دوائی کو استعمال کرے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امان ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے, اور شریعت کے قیم کے ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن امت نفع نہیں اٹھا رہی ہے, امت اس پر عمل نہیں کر رہی ہے, تبھی تو ذلت کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں, تبھی تو ذلت کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو دوستو عہد کریں, ارادہ کریں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہیں, ہم ان پہلوؤں پہ عمل کریں, ہم اپنے گھر کی زندگی کو اس پر ڈھالیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازدواجی زندگی سے متعلق, انفرادی زندگی سے متعلق, اجتماعی زندگی سے متعلق, جلوت اور خلوت سے متعلق, تجارت سے متعلق, معاشرت سے متعلق, معاشیات سے متعلق جتنے موٹے موٹے اصول ہمیں بیان فرمائے, صحابہ کرام نے اس کی تفصیل ہمارے سامنے عملی طور پہ رکھی. جی دوستو, جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے ہم کامل مومن نہیں کہے جا سکتے. اور یاد رکھنا دوستو, پہلے دل بنتا ہے, اس کے بعد ظاہر بنتا ہے. اگر کوئی انگریزوں کو فالو کر رہا ہے, ان کی تہذیب کو فالو کر رہا ہے, ان کے اسٹائل, لائف اسٹائل کو فالو کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کر, انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کر, یوٹیوب سرچ کر کر کے, اور ان تمام کی زندگیوں کے تماشے دیکھ دیکھ کر جی ان کا باطن ان کے جیسا بن چکا. جب ان کا باطن ان کے جیسا بن چکا تب ظاہر ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تب ظاہر ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ہر ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے پر صورت ایئرپورٹ سے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. مارننگ میں جا کے دیکھو ایئرپورٹ والے راستے پر, آپ کو نہیں لگا کہ میں انڈیا میں, آپ کو لگے گا میں یورپ میں چل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب آ گئی,
تہذیب ان کی آ گئی. ایک مرتبہ میرا ایئرپورٹ پہ جانا ہوا, میں نے اپنے ہی ملک میں نے کہا بھائی ایک انڈین ہے کہ نہیں سر انڈین نہیں. وہ کہا یہ یورپ بن گیا, اب یہ انگلینڈ بن گیا. تو پھر انگریزوں کو کیوں بھگایا جب پخانہ بھی انہیں کے مطابق کرنا تھا بیٹھ کے, تو پھر کھانا بھی انہیں کے مطابق کھا رہے ہیں, پخانہ بھی انہیں کے مطابق کر رہے ہیں, کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں جی, اور اس طرح سے استنجا کر رہے ہیں. تو پھر ان کو بھگانے کا بٹھانا چاہیے تھا یار. کیا کہیں اور کس سے کہیں, کس کا در کھٹکھائے کوئی, کس سے کوئی فریاد کرے جی, کس کا در کھٹکائے کوئی, کس سے کوئی فریاد کرے. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی ترقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کو اپنانے میں. اس لیے سیرت کی کتابوں کو پڑھیں, اور اجتماعی زندگی کیسے ہونی چاہیے, انفرادی کیسے ہونی چاہیے, بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہونی چاہیے جی, دوست احباب کے ساتھ کس طرح کی ہونی چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کی ہونی چاہیے, کسٹمر کے ساتھ کس طرح کی ہونی چاہیے, بازار والوں کے ساتھ کس طرح ہونی چاہیے, سفر میں کیسی, حضر میں کیسی. جب تک دوستوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے, کامیابی کا ہمکنار نہیں ہو سکتا. اگر ہم چہرے پہ داڑھی سجا کر, سفید سفید لباس پہن کر, سر پہ ٹوپی رکھ کر جی, اگر ہم تجارت اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے آقا نے فرمایا, ہم اپنے اخلاق اور بیہیو کو اس طرح سے نہیں کریں گے جیسا کہ آقا نے فرمایا, تو یاد رکھنا ہم اس لباس کے ساتھ اور اس حیولے کے ساتھ, اس ظاہری کنڈیشن کے ساتھ دین کو بدنام کرنے کا سبب بنیں گے. اور لوگ کیا کہیں گے, وہ ٹوپی والا ہے نا, وہ داڑھی والا ملا, اس کے مت جانا, بہت بیکار آدمی. بہت بیکار. ایک مرتبہ میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا, میرٹھ میں لائن لگی ہوئی تھی, تو پیچھے کے نوجوان نے آگے والے کو بہت سخت بد کلامی سے وہ پیش آیا اس کے ساتھ. اس نے کہا بھائی بیچارے کو تمہیں دھکا لگ گیا تھا, کیا تھا؟ اس نے اور کچھ برا کہا, اس نے معذرت چاہیے تو اور برا کہا. لوگ بھی دیکھتے رہے کہ یار اتنے اچھے اخلاق کا آدمی معذرت بھی کر رہا ہے, پھر بھی یہ دادا گیری کے ساتھ بات کر رہا ہے, اور اس سے بھول ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کو جس نے گالی گلوچ کی تھی, اس نے اس سے کہا کہ یار سوری. کہا بس یار بس, میرا بہت دل دکھا ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارے ماں باپ کیسے, باپ دادا کیسے ہوئے, تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کیسے کی, اور ماں باپ کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیسی کی. تبھی تو یہ ماڈل دنیا میں ہے. یہ اس الفاظ کا یہ معنی ہوتا ہے. جب وقت پتہ چل گیا تمہارے جملوں سے, تمہارے انداز سے کہ تمہارے ماں باپ کیسے اور تمہارے باپ دادا کیسے, تو دیکھیے ہماری بدعملی سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم برے کہے جا رہے ہیں, ہمیں گالی دی جا رہی ہے, بلکہ ہماری وجہ سے دین بھی بدنام ہو رہا ہے. دین بھی بدنام. ہم زگزگ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں, سر پہ ٹوپی لگائے ہوئے, چہرے پہ داڑھی سجائے ہوئے, تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس سے ہم گزر گئے وہ ہمیں برا کہے گا. نہیں, یہ سمجھتا ہے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, تو اس نے اسلام کو بدنام کر دیا اپنی بدعملی سے. میرے بھائیوں, ہم دین کے ترجمان بنے, اسلام کے ہم مبلغ بنے. دعوت زبان سے نہیں دی جاتی, عملی طور پہ بھی دی جاتی ہے, بلکہ زبان کے مقابلے میں عملی دعوت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے. ہم نشست و برخاست کو ٹھیک کریں. ہمارے یہاں اگر کوئی کسٹمر آ رہے ہیں اور اس کا سودا ہمارے یہاں نہیں بن پا رہا, تو ہم اس کو اتنے اچھے انداز سے رخصت کریں کہ وہ بھاری پیر سے باہر نہ نکلے. وہ یہ نہ سوچے یار آ تو گیا ہوں, پھنس گیا, اب جاؤں کیسے. نہیں, ہم آخر میں کہیں دیکھو سر, دیکھو بہن جی آپ آئی تھی ہمارے یہاں, لیکن ہم آپ کی کوئی سیوا خدمت نہیں کر سکے, ہم ایسی چیز نہیں پیش کر سکے جو آپ کو پسند ہو. آپ ایسا کرو, فلاں جگہ بھی ایک دکان ہے, آپ ہو سکتا ہے آپ کی چوائس کی, آپ کے مطلب کی چیز وہاں مل جائے, اور موسٹ ویلکم, کبھی بھی آپ آ سکتے ہیں. اس کے لیے اب جانا کوئی بھاری نہیں پڑے, وہ خوش دلی کے ساتھ جائے گی اور جائے گا, اور اس کے ساتھ جائے گا کہ جب بھی کام ہو تو واقعی یہاں آنا جیسا ہے, یہاں آنے جیسا. اور اگر ہم نے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے تو وہ اس انداز سے جائے گا کہ یار آ تو گیا ہوں, کسی طرح یہاں سے چلا رہا ہوں, پھر اس کی طرف کبھی دیکھوں گا بھی. میرے بھائیو, زمانہ ہو گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے پڑھتے, نام سنتے سنتے, لیکن وہ اخلاق ہمارے اندر کب آئیں گے, سیرت کا وہ پہلو ہمارے اندر کب آئے گا, جب ہماری صورت بھی بدلے گی اور ہماری سیرت بھی بدلے گی. آج جو ہم بالکل بدلے پھرے ہیں,
آج جو ہم بالکل ایسے معاشرے میں گھل مل گئے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے ظاہر کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں پاتا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے. ہم اس طرح سے دوسروں کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کمال اس کو سمجھا کہ ہم دوسروں کی جیسے ہو جائیں. ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی کہ آج کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے مسلمان نہ کہہ دے. سفر پر، ایئرپورٹ پر، آفسوں میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ اگر کوئی نوکری کرتے ہیں تو پورے نقش نیم، لباس، ہر چیز ایسی بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے مسلمان نہ سمجھے. تو بزرگ فرماتے ہیں ذرا سوچیں، قیامت کے دن بھی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا میں بھی تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسی تمنا دنیا میں لے بیٹھے ہیں کہ کوئی شخص مجھے مسلمان کے نام سے نہ پہچانے، کوئی شخص میرا مسلمان نام نہ لے دے، دوسرے لوگ سنیں گے تو میری ڈیوٹی چلی جائے گی یا میری انسلٹ ہو جائے گی یا مجھے برا سمجھیں گے. جی لعنت ہو پھر ایسی روزی کا جو آدمی اپنے اسلام کو چھپا کر اور اپنے دین کو برا سمجھتے ہوئے اگر 2 پیسے کما رہا ہے تو اس سے تو بھوکا مر جانا بہتر ہے. نہیں دوستو، شان کے ساتھ رہیں. اسلام نے الو جل رہنے کا تھوڑی حکم دیا. ہم نے داڑھی بڑھا لیا، وہ بڑھتی جا رہی، بال بڑھائیں اور بال پھیلتے جا رہے. تو یہ کوئی دین ہے یا بابا گیری ہے؟ یہ دین ہے، بابا گیری نہیں ہے. داڑھی رکھو، اس کو کنگا کرو، صاف ستھرا رکھو، اس کو بال رکھنے اس کو تیل لگاؤ، ٹوپی پہننی سلیقے سے پہنو کہ دیکھنے والے کو یہ اچھا لگے. جو ٹوپی نہیں پہنتے ان کو بھی شوق ہونے کہ مجھے بھی ٹوپی پہنو. بہترین لباس اپناؤ، صاف ستھرے رہو، خوشبو استعمال کرو، مسواک کرو، برش کرو. کسی کے پاس بیٹھو تو اس کو بیٹھنے کا دل کرے، پاس میں بیٹھنے کا. چلو تو سلیقے سے چلو، گاڑی پارک کرو تو سلیقے سے کرو، گاڑی چلاؤ، اوورٹیک کرنا ہو تو ذرا سلیقے سے کرو. اب ہم دے رہے ہیں، وہ کسی فون میں لگا ہوا تھا، خیر اس نے لائٹ آپ کو سائڈ دے دی تو احسان مانے کہ بھی سائڈ دے دی اس نے، وہ یوں کر کے دیکھ رہے تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، یہ ٹوپی پہننے والا ہے، یہ مجھے یوں دیکھ کے گیا. تو وہ دل میں آپ کی بڑی محبت کے ساتھ یاد کرے گا، سوچے گا خواب میں بھی دکھنا چاہیے کہ بہت اچھا مجھے دیکھ کر گیا، خواب میں بھی دکھنا چاہیے. جی ہم نے یوں دیکھ کر راستہ دے دیا، اس نے غفلت کا شکار تھا. ساری دنیا غفلت کا شکار ہے، کیا کریں گے؟ کس سے لڑیں گے؟ آپ اپنا راستہ لو، لیکن یوں کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ، ہمارا مذہب وہ اچھی طرح سے دونوں اس کے دل میں نفرت کریں، دونوں کی نفرت کریں، میری بھی نفرت کریں، میرے مذہب کی بھی نفرت کریں. یہ ہمارے دیکھنے سے یہ فائدہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، ہم اپنی زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں آخر میں ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. شہر کے اندر اگر ایک شخص کپڑے کا بیپاری ہے اور ہول سیل بیپاری ہے، ہر کمپنی کا، ہر رنگ کا، ہر طرح کا کپڑا اس کے یہاں ہر وقت اویلیبل ہے. اس کا اکلوتا بیٹا ہے مثلا، وہ اپنی دکان سے اٹھے اور دوسرے محلے میں جائے اور وہاں اس دکان پر جائیں جس دکان اسی کے ابا سے مال ملتا ہے، اور وہاں جا کے کہ مجھے کرتے کا کپڑا چاہیے. تو بیٹا بیٹھیے، چائے پئیں گے، کافی پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، کیا پئیں گے؟ کہا بس انکل مجھے آپ ایک جوڑی کپڑے، یہ کرتے کا کپڑا آتے ہیں. میری مذاق مت کرو، میں تو تمہارے یہاں سے کپڑا لے کر آتا ہوں. اب اس کے یہاں کپڑا لینے کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یا تو اس کے یہاں یہ کپڑا ختم ہو گیا ہے نہیں، اور یہ اس بات کا امکان نہیں، اس کے یہاں تو ہر وقت ہر سائز کا، ہر طرح کا کپڑا، ہر رنگ کا کپڑا دستیاب ہوتا ہے. تو دوسری بات ہے کہ اب اس کی اپنے ابا سے بنتی نہیں، اس لیے کپڑا دوسرے کے یہاں لینے گیا. اب آئیے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک زندگی کے جتنے مرحلے ہیں اس میں جو کرنا ہے، اب ہم وہ جو کام کر رہے ہیں ان میں طریقے اپنا رہے ہیں اغیار کے، یہود و نصارہ کے، مشرکین کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہے نہیں.
تبھی ان کا طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے. اور یہ بات ہو نہیں سکتی کہ کام کا طریقہ ہمارے یہاں نہ ہو. تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے بنتی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے بنتی نہیں ہے, پڑھتی نہیں ہے, اس لیے دوسروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. میرے بھائیوں, پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک, جی پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں دین نے, اسلام نے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمارے سامنے احسن نہ بیان فرمایا. سب کچھ تو ہے, لیکن نہ سیکھنا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ اس کا عمل کرنا ہے. بس جو اغیار سے مل رہا ہے اس کو اپنا رہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ دیر کے لیے اللہ کر لیں, ہم کو بند کر لیں, سب کچھ اٹھا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلم کو سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا إله إلا الله سبحان الذي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. الذي ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی گندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے رب, میرے سونے رب, میرے اچھے رب, آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. اللہ جی, ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں, ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقویٰ دے دیجیے, پاکیزگی دے دیجیے, معرفت دے دیجیے, قرب دے دیجیے, ولایت دے دیجیے, مقام احسان دے دیجیے, مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. اللہ جی, ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا دیجیے, اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ, میرے پیارے رب, میرے سونے رب, زمانہ ہو چکا لمبی لمبی کام کر سوتے ہوئے کہ اللہ تو آپ کی محبت میں جاگنا چاہتے ہیں. اللہ جی, اپنی محبت میں جاگنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ, جاگنے کی, سونے کی لذت تو بہت لی, اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما. ہنسنے کی لذت تو بہت لی, اور رونے کی لذت بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ, نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی, اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما. اے میرے پیارے رب, انٹرنیٹ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, واٹس ایپ کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, فیس بک کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, یوٹیوب کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے.
میرے پیارے اللہ امت کے نوجوانوں کو، امت کے افراد کو کہ اللہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تفسیر میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارا سرمایہ لٹ چکا، ہماری تہذیب لٹ چکی، ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے، چلنے اور پھرنے کے انداز جو سنت کے مطابق ہونے چاہیے تھے وہ یہود و نصارہ کے انداز کو بدل چکے ہیں۔ کہ اللہ میرے پیارے رب کامیابی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں تھی، کامیاب زندگی تو آپ نے ان کی زندگی کو قرار دیا اور ان کے نقل کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن ہم تو کسی اور کے ناکام تقلید کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم تو ان کی زندگیوں کی تقلید کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کی نقل کر رہے ہیں تو اپنی زندگیوں میں ناکام رہے، دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ کامیاب لوگوں کی زندگی کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں کہ اللہ دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، حلال روزی تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، وہ خانقاہیں کا اللہ سکھایا جاتا ہے ان کی حفاظت فرما۔ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کی حفاظت فرما۔ بچے اور بچی صبح ہوتی ہیں کہ اسکول اور کالج جاتے ہیں، ماں باپ کی نظروں سے اگرچہ وہ دور ہوتے ہیں لیکن پیارے اللہ آپ تو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی صحت ستہ سے حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی سوچ کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ سنت کی عظمت و محبت کو دل میں جما دیجیے کہ اللہ توحید کی عظمت و محبت کو دل میں جما دیجیے، ایمان کی محبت کو عظمت کو دل میں جما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنے ایمان کو، اسلام کو اپنی عزت کا باعث سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔